ہر پر جیو ڈرامہ سیریل ملکیت بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ. اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ جیسے ہی فہد کی فیملی جو ہوتی ہے وہ گھر آتی ہے تو ان کو دیکھتے ہی سوہا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں. اسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی پھر سے کوئی نہ کوئی تماشا کریٹ ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. دوسری طرف سے زاویار آتا ہے اور زاویار جو ہوتا ہے وہ آ کر پہلے سوہا کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بہت غصے سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اس پر وہ لوگ بھی جو ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں بولتے. اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ ایک دم سے ہنسنے لگ پڑتا ہے اور فہد کے والد کو جو ہے وہ اپنے گلے سے لگا لیتا ہے. اس پر وہ کہتا ہے کہ اب تو خوشی کا موقع ہے. اس پر سوہا بہت زیادہ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں. اس پر جیسے سب لوگ بیٹھتے ہیں تو جو ہوتی ہے اس کی زاویار کی بہن وہ بھی نیچے آ جاتی ہے بہت اچھے سے ریڈی ہو گئے. اس پر سب لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. فہد کا والد جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اب پچھلی ساری باتیں بلا کے جو ہے اب نے ایک نیا رشتہ یہاں پہ قائم کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم لوگ آپ سے جو ہے وہ آپ کی بیٹی کا جو ہے آپ کی بہن کا جو ہے وہ ہاتھ مانگنے کے لیے آئے ہیں. اس پر جو ہوتی ہے زاویار کی بڑی بہن وہ کہتی ہے کہ ہمارے ماں باپ نہیں ہیں، لیکن ہمارے بھائی نے جو ہے وہ ہمیں کبھی بھی ماں باپ کا جو ہے وہ احساس نہیں ہونے دیا. وہی ہمارا والد ہے، وہی ہماری والدہ ہیں. اس پر جو ہوتے ہیں سب لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو یہ مانتے ہیں. اس پر اس کا شوہر جو ہوتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ بات تو ہے. اس پر جو ہوتا ہے فہد وہ کہتا ہے کہ ہاں جی آپ کا اثر تو مجھ پہ بھی ہے. اس پر وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ زمر کا ہاتھ مانگتے ہیں تو زمر کا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ زاویار ان لوگوں کو ہاں کر دیتا ہے. اس پر سب لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. فہد کی والدہ جو ہوتی ہیں وہ اٹھ کے آتی ہیں زمر کے پاس اور آ کے زمر کو جو ہے وہ رنگ پہناتی ہیں. اس پر وہ سب لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں. اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اپنی بہن کو اتنی زیادہ خوش دیکھ کر. اس پر وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اسی منتھ جو ہے وہ شادی کی ڈیٹ فکس کر دیتے ہیں. اس بار زاویار کی بڑی بہن جو ہوتی ہے وہ زاویار کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی اشارہ کر کے پوچھتی ہے کہ کیا ہاں کر دینی چاہیے. اس پر وہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ لوگوں کو ٹھیک لگے، اگر اسی منتھ شادی کرنی ہے تو ہم لوگ اسی منتھ ہی شادی کر دیں گے. اس پر جو ہوتے ہیں کہ وہ بھی جلدی سے بول پڑتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم لوگ ساری تیاریاں کر لیں گے. اس پر سوہا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں آپ سب کا منہ میٹھا کرنے کے لیے مٹھائی لے کر آتی ہیں. اس پر وہ مٹھائی لینے کے لیے چلی جاتی ہیں. سب لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. جیسے سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں تو فہد جو ہوتا ہے وہ زمر کو کرتا ہے کال کر کے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ ناراض ہوں، تم نے جو ہے وہ اپنے بھائی کے لیے مجھے چھوڑ دیا. اس پر وہ کہتے ہیں کہ اب کیا ناراضگی، اب تو ہمارا رشتہ فکس ہو گیا ہے. مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ ایسا بھی سب کچھ ہو سکتا ہے. مجھے تو گھر والوں نے صرف یہی کہا تھا کہ رشتے والے آ رہے ہیں، اس لیے میں ریڈی ہو گئی. اس پر وہ کہتے ہیں کہ اچھا انہوں نے تمہیں کہا کہ رشتے والے آ رہے ہیں اور تم ریڈی ہو کر بیٹھ گئی. اس پر وہ کہتے ہیں کہ اور میں کیا کر سکتی تھی. اس پر فہد جو ہوتا ہے وہ پھر سے اس سے جھگڑا اسٹارٹ کر دیتا ہے. اس پر زمر جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ تم پریشان مت ہو، میں تم سے مل کے تمہارے سارے گلے جو ہے وہ ختم کر دوں گی. اس پر فہد جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میں نہ مانا تو پھر. دوسری طرف سوہا جو ہوتے ہیں وہ زمر کے پاس آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اب تو تم بہت زیادہ خوش ہوگی. اس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں میں بہت زیادہ خوش ہوں اور یہ خوشی جو ہے وہ صرف تمہاری وجہ سے مجھے ملی ہے، تمہاری دعاؤں کی وجہ سے ملی ہے. اب مجھے یقین ہو گیا کہ دعاؤں سے جو ہے وہ انسان قسمت بدل سکتا ہے. اتنے میں یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں وہ پیچھے کھڑا زاویار سن رہا ہوتا ہے اور زاویار جو ہوتا ہے وہ اوپر نہیں جاتا، وہیں پہ کھڑا رہتا ہے. اس پر زمر جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اب تو میں چاہتی ہوں کہ کسی اور کی بھی قسمت بدل جائے. اس پر سوہا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ کس کی قسمت بدلنا چاہتی ہے. اس پر وہ کہتی ہے کہ زاویار بھائی کی. میں چاہتی ہوں کہ ان کو بھی بہت اچھے سے لڑکی مل جائے جو ان کو بہت اچھے سے خیال رکھے، ان کو بہت زیادہ خوشیاں دیں. اس پر وہ کہتے ہیں کرن ہے تو. اس پر وہ کہتے ہیں کرن کو تو چھوڑ ہی دو. اور یہ بات سنتے ہیں زاویار بھی ہنسنے لگ پڑتا ہے کیونکہ زاویار بھی کرن کو پسند نہیں کرتا. دوسری طرف زاویار جو ہوتا ہے وہ اوپر چڑھ جاتا ہے. سب لوگ جو ہوتا ہے وہ ڈنر کر رہے ہوتے ہیں. اس پر جو ہوتی ہے زاویار کی بہن وہ کہتی ہے کہ اب تمہیں بھی شادی کے بارے میں سوچ لینا چاہیے. اس پر کرن جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہاں اب تمہیں بھی فیصلہ کر لینا چاہیے. اس پر جو ہوتا ہے زاویار وہ کہتا ہے کہ نہیں میں ابھی تو شادی نہیں کرنا چاہتا. اس پر کرن جو ہوتی ہے وہ بار بار اس سے پوچھ رہی ہوتی ہیں. اس پر وہ کہتا ہے کہ لگتا ہے کرن کو بہت جلدی اس کی شادی کر دیتے ہیں. اس پر اس کی بہن جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کیا تو جب لڑکا گھر میں ہے تو لڑکا کہاں ڈھونڈے. اس پر وہ کہتا ہے کہ کیا مطلب. اس پر وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ کرن کی شادی جو ہے وہ تم سے کر دی جائے. اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں ابھی بالکل بھی شادی کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں. میں نے آپ لوگوں کو یہی کہا اور ابھی زمر کی شادی ہے تو اس کے اوپر ہی توجہ دی جائے تو بہتر رہے گا، نہ کہ میری شادی کے اوپر. اور وہ یہ کہہ کر جو ہے وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے. دوسری طرف کرن کا منہ بن جاتا ہے کیونکہ وہ تو زاویار سے ہی شادی کرنا چاہتی ہے. کرن جو ہوتی ہے وہ باہر لاؤن میں جا کے جو ہے اکیلی سوچ رہی ہوتی ہے. اتنے میں زاویار اس کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ کیا ہوا ہے، پریشان لگ رہی ہے. اس پر وہ کہتی ہے کہ تم نے خود ہی تو مجھے پریشان کیا اور اب تم مجھ سے ہی پوچھ رہے ہیں. اس پر وہ کہتا ہے کہ اچھا میں نے کیا. اس پر وہ کہتی ہے ہاں تم مجھے بتاؤ نا تم کیوں نہیں شادی کرنا چاہتے. اس پر وہ کہتا ہے کہ میں آج کل جو ہے وہ سرپرائز دے رہا ہوں اور جب میرا دل ہوگا میں ہو سکتا ہے تمہیں بھی سرپرائز دے دوں. اس پر وہ کہتی ہے کہ میں سرپرائز لینا چاہتی ہوں. اس پر وہ کہتا ہے کہ یہ نہ ہو کمزور دل والوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا. اس پر وہ کہتی ہے کہ نہ ہی تو میرا دل کمزور ہے اور نہ ہی میرا ہاضمہ کمزور ہے، تو میں یہ بات جو ہے وہ ایڈجسٹ کر سکتی ہوں. تم جو ہے وہ سرپرائز دے دو تو اچھا رہے گا. اس پر وہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے تمہیں بہت جلد سرپرائز مل جائے گا. دوسری طرف جیسے ہی
جو ہے وہ مہندی کی رسم اسٹارٹ ہوتی ہے تو زمل ہوتی ہیں وہ سوہا کے لیے، اس کی بھابھی کے لیے، اس کی جو ہے وہ نند کے لیے اور اس کی والدہ کے لیے بہت اچھا سا ڈریس لے کے آتی ہیں۔ اس پر زوہا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم ہمارے لیے گفٹ لے کر آتے ہیں۔ اس پر اس کے ساس بھی جو ہوتی ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم تمہارے لیے گفٹ لے کے آتے، تم ہمارے لیے گفٹ لے کر آئی ہو۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں آنٹی، یہ ساری جو ہے وہ سوہا کی دعاؤں کی وجہ سے آج مجھے یہ خوشی ملی ہے اور میں اتنی زیادہ خوش ہوں، اور آپ لوگوں نے یہی ڈریس پہننے ہیں، آپ لوگوں کو پہ جو ہے وہ بہت زیادہ اچھے لگیں گے۔ اس پر سوہا جو ہوتی ہے وہی ڈریس پہنتی ہے، سوہا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہوتی ہے۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ تو سوہا کو ہی دیکھتا رہتا ہے، وہ اتنا زیادہ سوہا کا دیکھتا ہے کہ سوہا جو ہوتی ہے وہ فلاور لے کے آ رہی ہوتی ہے اور ایک دم سے وہ سارے فلاور جو ہوتے ہیں اس سے گر جاتے ہیں۔ اس پر ساری گرلز جو ہوتی ہیں اس کے پاس آتی ہے اور فلاور جو ہے اٹھا کے پھر سے اس باسکٹ میں رکھ دیتی ہیں۔ اس پر سوہا وہاں رکھ کے باسکٹ جو ہے وہ واپس جا جاتی ہے اپنی والدہ کے پاس۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ میں بس موبائل لے کے آتی ہوں، پھر ہم لوگ جو ہے چلتے ہیں۔ اس پر جیسے ہی وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ شادی میں آتے ہیں تو سب لوگ جو ہوتے ہیں وہ سوہا کو بہت اچھے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سوہا کو جو ہے وہ زاویار تو دل ہی دل میں جو ہے وہ بہت زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن وہ اس کو جو ہے وہ بیان بھی کر دینے والا ہوتا ہے۔ اس بار جو ہوتا ہے عمر وہ کہیں مل نہیں رہا ہوتا تو عمر کو جو ہے وہ سوہا ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ زاویار جو ہے وہ اس کو واش روم کروانے کے لیے لے کے گیا ہوتا ہے۔ اس پر جیسے ہی عمر آتا ہے سوہا کے پاس تو وہ اس کو کہتا ہے کہ پتہ ہے آپ کو یہ بھائی جو ہیں، یہ انکل جو ہیں، یہ بھی بالکل آپ جیسے ہیں، جیسے آپ نہیں مجھے ڈانٹتے یہ بھی مجھے نہیں ڈانٹتے۔ اس پر جو ہوتی ہے سوہا وہ اس کو کہتی ہے کہ تھینک یو زاویار صاحب۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ تم میرا نام بھی تو لے سکتی ہو، یہ مجھے صاحب لازمی تم نے کہنا ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں آپ کے ملازم ہوں تو مجھے آپ کو ویسے ہی ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے سارے ملازم کرتے ہیں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ اچھا تو کیا مجھے محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ میں تم سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ اور یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں وہ اس کے ساتھ سن لیتی ہے، لیکن جو ہوتی ہے سوہا وہ اس کو ہاں نہیں کرتی بلکہ وہاں سے بہت زیادہ غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف زاویار جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ سوہا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ سوہا کو بالکل بھی خود سے دور ہونے نہیں دے سکتا۔ جیسے ہی اس بات کا علم جو ہوتا ہے وہ سوہا کی نند کو ہوتا ہے تو سوہا کی نند جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے، وہ بہت زیادہ اس کو باتیں سناتی ہے، وہ تو اس کے اوپر حکومت ہی کرنا اس کو سمجھ لیتی ہے کہ جیسے یہ میری غلامی ہی ہے، اور وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ اٹھانے والی ہوتی ہے۔ تو اتنے میں ہی جو ہے ہوتا ہے زاویار وہ آ جاتا ہے، اور زاویار جیسے ہی آتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ کرنے کی سوچنا بھی مت، ورنہ تمہارے ساتھ اتنا برا ہوگا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اس بار زاویار جو ہوتا ہے وہ سوہا کو روم میں بھیج کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف زاویار جو ہوتا ہے وہ سوہا کے جو ہے وہ ساس کے پاس آتا ہے اور آ کر جو ہے ان کے پاؤں میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے سوہا مانگتا ہوں، میں آپ کو جو ہے وہ ایک بیٹا دینے آیا ہوں، تب تو میں نے آپ کے بیٹے کو نہیں بچایا، لیکن آج جو ہے وہ میں آپ کو بیٹا دینے آیا ہوں۔ آپ جو ہے وہ میں نہیں چاہتا، میں سمجھ سکتا ہوں کہ کوئی بھی ساس جو ہے وہ اپنی بہو کو یہ نہیں کہے گی کہ وہ اپنے دل سے جو ہے وہ اپنے شوہر کی یادیں مٹا دیں، اس کے بیٹے کی یادیں مٹا دیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ سوہا کو کہیں، ورنہ وہ اتنی بڑی زندگی، اتنی بہار جیتی زندگی جو ہے وہ ایسی ویسٹ کر دے گی، وہ کیسے گزارے گی زندگی۔ آپ کو سمجھنا چاہیے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تو آپ مجھے یہیں سے دھکے دے کے باہر نکال دیں، میں چلا جاؤں گا۔ اگر آپ کو نہیں لگتا کہ میں غلط ہوں تو آپ میری جھولی میں جو ہے وہ سوہا ڈال دیں، میں آپ سے سوہا مانگنے کے لیے آؤں۔ زاویار جو ہوتا ہے وہ کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زاویار جو ہے وہ اس حالت میں بھی نظر آ سکتا ہے۔ زاویار جو ہوتا ہے وہ سوہا کی ساس کے قدموں میں بیٹھا ہوتا ہے، وہاں سے جو ہے وہ اپنی چادر پھیلا کے جو ہے وہ سوہا کو مانگ رہا ہوتا ہے، اور وہ سوہا سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور دوسری طرف سوہا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ ساری باتوں کو جو ہے اس کی فیملی کیا ریئیکشن کرے گی۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ سیریل ملکیت پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔